الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم بھائیوں اور بہنوں، رب ذوالجلال والاکرام نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، سیدھی راہ پر چلانے کے لیے، سیدھی راہ پر چلتا رہنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور ان انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات دیتا رہا اور معجزات سے نوازتا رہا، جو دلیل تھے کہ یہ نبی سچا نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا ان کی صداقت کی نشانی کے طور پر، وہ معجزہ ہے قرآن حکیم۔ ویسے تو دسیوں معجزات اور ہیں، جیسے پتھر بول کر آپ کی شہادت دیتے رہے، آپ کو زہریلی بکری کی بوٹیوں کا پتہ چل گیا، اور دسیوں معجزات ہیں جو میرا موضوع نہیں۔ ان سب میں اعلیٰ ترین معجزہ وہ قرآن حکیم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کی افضلیت بھی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جب بھی کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو زیادہ اہم بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے دفتر میں آپ کے والد صاحب تشریف لے آئیں تو آپ کہیں گے، آپ کے دوست کہیں گے یہ ہمارے فلاں دوست کے والد صاحب ہیں، آپ کے ساتھ والد کا تعارف ہوگا۔ اور اگر والد صاحب کی کمیونٹی میں آپ چلے جاؤ، وہ کہیں گے جی یہ فلاں صاحب کے صاحبزادہ ہے، آپ کا تعارف والد کے ساتھ ہوگا۔ تو جو زیادہ معروف ہو، جہاں پر اس کی زیادہ اہمیت ہو، اس کے ساتھ تعارف کروایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو جانتے ہو، اگر اس کی تعریف سمجھنا چاہتے ہو، اس کا تعارف جاننا چاہتے ہو تو سمجھو کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی فضیلتیں بھی رب ذوالجلال کی وجہ سے ہیں، اور رمضان کی فضیلتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ نازل فرمایا۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو، کہ ساری دنیا وہ کام کرنے سے عاجز ہو جائے اور نبی وہ کام کر دکھائے تو لوگ سمجھے کہ یہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے، اس لیے یہ وہ کام کر پائے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم چیلنج دیتا ہے، قُلْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر جن اور انسان سارے جمع ہو کر اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں، نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ اکیلے اکیلے کام کریں یا مل کر کام کریں، قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اللہ چیلنج تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہے، سارا قرآن نہیں لا سکتے،
فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تمہیں اپنے ادب اور اپنے لٹریچر پر بہت فخر ہے، تمہارے بیچ میں بہت شاعر اور ادیب ہیں، ان کو حرکت میں لاؤ، 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ نہیں لا سکے، اللہ نے ٹارگٹ اور چھوٹا کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک سورت اس جیسی بنا کر کے لے آؤ، اور جس کو چاہتے ہو ساتھ ملا لو، جس سے چاہتے ہو تعاون لے لو، ایک سورت بنا کر کے لے آؤ۔ نہیں بنا سکے، ایک نے ٹرائی کی، کہتا ہے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذو ذنب طویل، یہ القاریہ ثم القاریہ کی نقل بنا رہا ہے۔ کہتا جانتے ہو ہاتھی ہوتا ہے، ہاتھی ہوتا ہے، تم کیا جانو ہاتھی ہوتا ہے، اس کی لمبی سی دم ہوتی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ اس میں کوئی معانی ہے؟ اللہ اکبر! قرآن حکیم 10 لاکھ آدمی اس کی تفسیر کرے گا تو اس کی آیتوں سے 10 لاکھ نقطے نکلیں گے، 20 لاکھ لوگ اس کی تفسیر کریں تو اس کی آیات سے 20 لاکھ نقطے نکلیں گے۔ یہ معانی کا سمندر ہے، اور آج اگر 10 لاکھ اس کے لوگ اس کی آیات سے معانی نکالتے ہیں تو 100 سال بعد مزید 10 لاکھ اس سے کوئی اور معانی نکالیں گے۔ یہ سمندر ہے کہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ معجزہ ہے، لوگوں کو عاجز کر دینے والا ہے۔ آج قرآن کو جلایا تو جاتا ہے، اس پر اپنی حقد کا، کینہ پروری کا، عداوت کا، دشمنی کا اظہار تو کیا جاتا ہے۔ آج قرآن حکیم کو مسلمان 1.25 ارب کے قریب، ان کے باوجود قرآن حکیم کو ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج قرآن حکیم کو جلایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، اور اعلان کر کے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ لاوارث ہو گیا، لاوارث ہو گیا، اس کے وارث زندہ نہیں ہے۔ آج مسلمان زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں۔ اگر آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو یہ زندہ ناشے ہیں، ورنہ قرآن حکیم کو بدل نہیں سکے، پھاڑ سکے ہیں، جلا سکے ہیں، بے حرمتی کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں اس میں کوئی چیز کا اضافہ کر کے رواج دے دوں، اس میں کوئی چیز کو کم کر کے اس کو چھاپ دوں اور اس کو لوگ قبول کر لیں، آج تک ایسا نہ ہو سکا، نہ قیامت تک ایسا ہو سکے گا۔ دانت پیچتے ہیں، تل ملاتے ہیں، اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، دہشت گردی اس سے نکلتی ہے، نعوذ باللہ، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب یہ اتنی ان کے نزدیک غلط چیز ہے تو اس کو ختم کیوں نہیں کر دیا ہوتے، اس کو تبدیل کیوں نہیں کر دیا ہوتے؟ یہ آج بھی میرے رب کا معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ اس کی زبر کو زیر نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں جہاں بھی قرآن چھپے گا اس کی اتنی ہی آیات ہوں گی، اتنی ہی زبریں دے رہے ہوں گی جتنی دنیا کے دوسرے کونے میں ہوں گی۔ بڑی کوششیں کی ہیں قادیانیوں نے، عیسائیوں نے، مختلف انداز سے، لیکن یہ میرے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سب تھک جائیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب رب ذوالجلال نے اتنا اس کا سکہ بند انتظام کیا ہے اس کی حفاظت کا، تو ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے، ہم نے اس کا کیا احترام کیا ہے۔
یاد رکھو جس بچے کی عزت گھر والے کرتے ہیں اسی کی عزت معاشرہ بھی کرتا ہے. اپنے لوگ جس کی ذلت کریں لوگ اس کی عزت کیسے کریں گے؟ ہم نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اس قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے اور کافروں کو ثابت کر دکھایا کہ ہم قرآن والے نہیں رہے. جب انہوں نے اس کو لاوارث سمجھا تو ان کو اس کی بے حرمتی کی ہمت ہوئی ہے، جرأت ہوئی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں. اللہ اکبر. میری تقریر کتنی اہم ہے جتنا میں اہم ہوں، کسی اور اچھے خطیب کی تقریر کتنی اہم ہے جتنا وہ شخص اہم ہے. بات کی اہمیت ذات کے تابع ہوا کرتی ہے. یہ رب ذوالجلال کی بات ہے، اس کی اہمیت اور افضلیت اس کی ذات کے تابع ہے. جتنی اس کی ذات اہم ہے اتنی اس کی بات اہم ہے. یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، مگر یہ میرے مولا کا کلام، میرے اللہ کا کلام ہے. بہت بڑی بات ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. یہ بول میرے رب سے صادر ہوئے ہیں، یہ اس کے فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ ضمانت ہے تیری زندگی کی کامیابی کی بھی، تیری آخرت کی کامیابی کی. عرب کا علاقہ، حجاز کا علاقہ، وہاں پر کوئی حاجی اس کی عزت، اس کا مال محفوظ نہیں تھا، اس کی جان محفوظ نہیں تھی. ہندوستان کے علماء نے حج کو ناجائز قرار دے دیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. اگر کوئی گورنر جاتا، کوئی نواب جاتا، اپنے ساتھ پوری سیکورٹی کا انتظام کر کے فوج لے کر جاتا تب حج کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالی کی توفیق سے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، قرآن نافذ کر دیا. جاؤ جا کر کے مختلف ملکوں کی معلومات جمع کرو. پاکستان پر 1973 کا کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، اور جب آپ سعودیہ کی معلومات جمع کرو گے تو لکھا ہوگا یہاں پر قرآن نافذ ہے. موجودہ بادشاہ جب آیا اس نے پہلی تقریر میں کہا کہ یہاں کا قانون بدستور قرآن ہی رہے گا. کیا برکات ہیں ان وکیلوں کی، ان ججوں کو وکالت اور ججمنٹ کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کی شروحات دیکھنی پڑتی ہیں، احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے جج اور وکیل کو بڑی بڑی انگریزی کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں جو کہ اختلافات اور تناقضات اور ایک دوسرے کے خلاف اس کا مجموعہ ہے، جبکہ قرآن حکیم کی شورٹی ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کا نہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. احادیث مصطفیٰ میں ظاہری طور پر کسی کو اختلاف نظر آئے وہ اس کے دماغ کا اختلاف ہے. رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے اپنے رب کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. میرے رب نے